السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اب سے چند دن بعد رمضان المبارک کی ایک عظیم الشان عبادت اعتکاف کی صورت کے اندر شروع ہونے والی ہے، اور یہ کیا ہی عظیم الشان عبادت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا شخص گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اگر اعتکاف کرنے والا شخص کوئی بھی عمل نہ کرے، اس حالت کے اندر کوئی بھی عمل نہ کرے، ویسے ہی بیٹھا رہے، تب بھی اس کے لیے اعمال کرنے والے کی طرح نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ یعنی جو شخص رمضان المبارک کے اندر نیکیاں کرتا ہے، اعمال کرتا ہے اعتکاف سے باہر بیٹھ کر، یعنی جو اعتکاف کے اندر نہیں بیٹھتا، جتنے وہ اعمال کرتا ہے اور ان اعمال کی وجہ سے جو نیکیاں اس کو ملتی ہیں، ٹھیک اسی طرح اعتکاف کرنے والے شخص کو بغیر اعمال کیے وہ نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو اعتکاف کی کچھ شرائط بیان کروں گا۔ اعتکاف کے لیے کیا شرائط ہیں وہ بتلاؤں گا۔ سب سے پہلے اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ جس مسجد کے اندر اعتکاف کیا جا رہا ہے، اس مسجد کے اندر 5 وقت کی نمازیں باجماعت ہوتی ہوں، جماعت کے ساتھ 5 نمازیں ہوتی ہوں۔ یہ پہلی شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ یعنی جس مسجد کے اندر بھی اعتکاف بیٹھا جا رہا ہے، اس مسجد کے اندر 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہوں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے نیت کرنا۔ نیت کرنا اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نیت کے بغیر اعتکاف کرتا ہے تو یاد رکھنا ایسے شخص کا اعتکاف معتبر نہیں ہوگا۔ اور نیت کے ساتھ ساتھ انسان کا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ تیسری شرط اعتکاف کے لیے یہ ہے، عورت کا، اگر کوئی عورت اعتکاف بیٹھ رہی ہے، اس کا حیض و نفاس سے خالی ہونا، پاک ہونا، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو حیض و نفاس والی ہے، اس کو حیض آ رہا تھا، نفاس والی ہے، نفاس کا خون آ رہا تھا، تو ایسی عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ اور اسی طرح اس عورت کا جنابت سے پاک ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ جب اعتکاف بیٹھ رہی ہو وہ عورت، تو اس کا جنابت سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اعتکاف کے لیے مرد ہونا اور بالغ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ نابالغ بچہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے اگر وہ سمجھدار ہو۔ اللہ رب العزت نے باتوں پر عمل کیا۔